اسرائیل غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے اب پیش قدمی بھی اسرائیل کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ غزہ کے اندر بڑے پیمانے پر اب خون خرابہ کیا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر اب ایک منصوبے کے تحت پورے غزہ میں اب جس طرح سے پیش قدمی اسرائیل کر رہا ہے، ایسے میں اب آنے والے کچھ ہی مہینوں میں پورے غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا۔ حالانکہ ابھی بھی پورے غزہ کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، نیست و نابود کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور تقریباً 70 سے 75% غزہ پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، اور آنے والے کچھ مہینوں میں ایک طرح سے غزہ کے اندر پورے غزہ پر اسرائیل کا ایک طرح سے قبضہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پورے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے غزہ کے اندر، اور یہ پہلی بار دنیا نے اس چیز کو مانا ہے، بلکہ اقوام متحدہ نے اسے ایک طرح سے مانا ہے، اور اقوام متحدہ کی ایک UN کی ایک تحقیقاتی کمیشن نے، ریسرچ کمیشن نے باقاعدہ اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ غزہ کو خالی کرانے کے لیے، غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا اسے جان رہی ہے، پوری دنیا اسے سمجھ رہی ہے، پوری دنیا اس قتل عام کو دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی کھل کر نہیں بول رہا تھا۔ لیکن اب UN کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کے تحت نسل کشی کے 5 میں سے 4 ایسے جو فعل ہیں جو پوری اس پر اترتی ہے، جو کہ نسل کشی کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک معقول بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور ان حرکتوں میں، جو حرکتیں اسرائیل انجام دے رہا ہے غزہ کے اندر، جو افعال یا جو فعل کر رہا ہے، جو حرکتیں انجام دے رہا ہے، ان میں کسی گروہ کے فرد کو قتل کرنا، انہیں جسمانی یا ذہنی طور پر شدید نقصان پہنچانا، اس گروہ کو تباہ کرنے کی نیت سے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرنا، اور گروہ میں بچوں کی پیدائش روکنا، تو یہ چیزیں اس رپورٹ پہ شامل کی گئی ہیں کہ یہ تمام ناپاک حرکتیں اسرائیل انجام دے رہا ہے غزہ کے اندر، اور ایک طرح سے غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے، یعنی کہ پوری کی پوری نسل کو ایک طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے، جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تاکہ دوبارہ یہ زمین پر ایک طرح سے پیدا نہ ہو سکے اور اس نسل کو ایک طرح سے پورے طور سے ختم کیا جا سکے۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی قیادت کے بیان اور اسرائیلی فوج کے طرز عمل کو نسل کشی کے ارادے کے شواہد کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ دیکھیے، UN کی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں اسے جینوسائیڈ اور نسل کشی کہا گیا ہے، لیکن اسرائیل کی وزارت خارجہ نے، فارن منسٹری نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اسے گمراہ کن اور جھوٹی رپورٹ اسرائیل بتا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی عالمی سطح پر یہ بحث جاری ہے کہ آیا اسرائیل واقعی نسل کشی کر رہا ہے؟ کیا واقعی اسرائیل زور زبردستی کے دم پر، اپنی دادا گیری کے دم پر، اپنے میزائل اور بم کے سہارے ایک طرح سے غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، غزہ میں ایک طرح سے قتل عام کر رہا ہے؟ اور اس پر ایک لمبی بحث بھی چھڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی کھل کر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی بار اب اقوام متحدہ کے ایک تحقیقاتی رپورٹ نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ نسل کشی کو بین الاقوامی قانون کے تحت سب سے سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، کہیں بھی اگر جنگ ہوتی ہے، کہیں بھی اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں، تو عالمی طور پر بھی نسل کشی کو بین الاقوامی قانون کے تحت اگر بات کی جائے تو سب سے سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ حماس کی وزارت صحت کے مطابق ستمبر 2025 کے وسط تک غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 65,000 افراد ایک طرح سے مارے گئے ہیں، ان کا قتل کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔
آپ دیکھیں کہ خود حماس کی جو وزارت ہے اس نے باقاعدہ، وزارت صحت نے باقاعدہ اس بات کو مانا ہے کہ 2025 کے وسط تک، یعنی اگر اگست تک بات کی جائے تو جب تک غزہ میں 65,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا گیا ہے، جن میں عام لوگوں کی تعداد، عام شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس طرح سے غزہ میں بمباری کی جا رہی ہے، جس طرح سے میزائل اور ڈرون اٹیک کیے جا رہے ہیں، ایسے میں یہاں پر مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ایک طرح سے ہو گئی ہے، لیکن یہ آنکڑے صرف 65,000 ہی ایک طرح سے بتائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد جو اب تک ختم ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے جس طرح سے یہاں پر مارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پورے مشن کو، اس سے پہلے بھی کئی بار ہم اپنی رپورٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، حماس کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن اب یہ جنگ کہاں پہنچ گئی ہے؟ اس میں 65,000 سے زیادہ عام شہریوں کا قتل کیا گیا ہے، جن میں معصوم بچوں کی تعداد، خواتین کی تعداد، بزرگوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حماس تو نہیں ختم ہو پایا، بلکہ اسرائیل کے سیکیورٹی کے چیف نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل حماس کو کبھی ختم نہیں کر پائے گا، بلکہ آپ دیکھیں کہ حماس تو آج بھی زندہ ہے، لیکن حماس کو ختم کرنے کے چکر میں، حماس کو ختم کرنے کے فراق میں 65,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا جا چکا ہے غزہ کے اندر، جس کی خود جانکاری حماس کے اور فلسطین کے وزارت صحت نے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو عسکری کاروائی ہے، جو فوجی کاروائی ہے، 7 اکتوبر 2023 کو اس وقت شروع ہوئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے، 251 افراد کو اغوا کر کے غزہ لے جایا گیا تھا، جن میں بھی زیادہ تر عام شہری تھے۔ ان اموات اور بڑے پیمانے پر تباہی کی دنیا بھر میں شدید مذمت بھی کی گئی۔ ترکی، برازیل اور دیگر ممالک، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے نامزد ماہرین نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ لگاتار اب وہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جن پر ایک طرح سے تشویش جتائی جا رہی تھی، جن پر یہ کہا جا رہا تھا کہ غزہ میں لگاتار قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا ایک طرح سے خاموش تھی۔ پہلی بار اقوام متحدہ کی طرف سے، UN کی طرف سے ایک تحقیقاتی رپورٹ نے دنیا کی آنکھ کھول دی ہے، اور دنیا کے سامنے جو سچائی ہے وہ ایک طرح سے نکل کر آئی ہے کہ غزہ میں جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے، بلکہ غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے، غزہ میں جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، غزہ میں معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، غزہ میں خواتین کو مارا جا رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور صرف ہوائی اسٹرائک یا ایئر اسٹرائک یا بم اور میزائل کے ذریعے نہیں، جو لوگ غزہ میں موجود ہیں وہ بھوکوں اور مرنے کو ایک طرح سے مجبور ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اوپر سے بم گرتے ہیں، اور نیچے جو لوگ موجود ہیں جو ان بم اور میزائل کے حملوں سے بچ گئے ہیں، وہ بھوکوں مرنے کو ایک طرح سے مجبور ہیں۔ اور ایسے میں اقوام متحدہ کی اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ غزہ میں جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، غزہ میں قتل عام کیا جا رہا ہے، اور پہلی بار دنیا کے سامنے یہ رپورٹ آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ اہم ہوگا کہ اس رپورٹ آنے کے بعد کیا اسرائیل کے اوپر، بنیامین نتنیاہو کے اوپر، اسرائیل کی سرکار کے اوپر، IDF کے اوپر کیا دنیا دباؤ بنائے گی، کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور دیکھنا یہ بھی اہم ہوگا کہ کیا دنیا ان مظلوموں کے لیے جن کی نسل کشی اسرائیل میں کی جا رہی ہے، جن کی نسل کشی غزہ میں کی جا رہی ہے، کیا دنیا ایک ساتھ نکل کر متحدہ طور پر اس کے لیے آواز اٹھائے گی؟